آئندہ جانے کی بات مت کرنا۔ نازو کسی صورت اب ظہیر کے بچے کی ماں بننا نہیں چاہتی، اس لیے وہ چاہتی ہے کہ اس بچے کا فوراً سے فوراً ضائع کروا دے۔ اسی لیے وہ اب سوچتی ہے کہ اگر اس نے کوئی ایسا قدم اٹھایا تو سارا کا سارا الزام صرف اور صرف میری ماں پر آئے گا، ساری گناہ گار میری ماں ہوگی، کیونکہ میری ماں نے میری زبردستی شادی کروائی ہے۔ اگر میری ماں زبردستی شادی نہ کرواتی اور میری شادی زہیب کے ساتھ ہو جاتی تو آج ہم خوش بھی ہوتے اور اس طرح کوئی مسئلہ بھی نہ ہوتا۔ لیکن نازو اب زہیب سے مسلسل رابطے میں ہے، وہ چاہتی ہے کہ زہیب کے ساتھ اسی طرح اس کے رابطے بحال رہیں اور کبھی کسی کو کچھ پتہ نہ چل سکے۔ اس لیے اب زہیب کی بھی ڈیمانڈیں روز بہ روز بڑھی جا رہی ہے۔ اس لیے وہ اب نازو سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے واقعی محبت کرتی ہو اور تمہیں ظہیر کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو پھر میں تمہیں ایک بار پر آزماؤں گا۔ جس پر نازو پہلے تو گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ پتہ نہیں ظہیر تم ایسی کون سی بات کرو گے، لیکن تم خود سوچو کہ میں اس پوزیشن میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ لیکن اب ظہیر اسے کہتا ہے کہ تم دیکھ لو، تم نے اسی آزمائش پر پورا اترنا ہے۔ جس پر نازو اب مان جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، بتاؤ میں کیا کر سکتی ہوں۔ جس پر زہیب اب اسے ملنے کے لیے بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں میرے گھر پر ملنے کے لیے آنا ہوگا۔ پہلے تو پری بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور نازو سے کہتی ہے کہ میں تمہارے گھر پر کیسے ملنے آ سکتی ہوں، تم اچھے سے جانتے ہو کہ یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے۔ ادھر پری کو بھی سب کچھ معلوم ہو جائے گا اور وہ سب کو بتا دے گی، لیکن زہیب کہتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو تمہیں یہ سب کچھ کرنا ہی ہوگا، کیونکہ میرے گھر والے بھی سارے یہ دیکھ لے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں سے ہی شادی کروں گا، اسی لیے میں کسی کی کوئی بات سننا نہیں چاہتا۔ جس پر اب نازو اس کی بات مان جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، تم جیسا کہو گے ہم ویسا ہی کر لیں گے، اور زہیب سے ملنے کے لیے گھر سے چلی جاتی ہے۔ لیکن اب صاف صاف یہی کہہ جاتی ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جانے لگی ہیں۔ اب کئی مہینے ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ جب اس کی ساس کو دوبارہ سب کچھ پتہ چلتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ اس کی نازو ہاسپٹل کے نیچے کسی ہوٹل میں کسی لڑکے سے ملنے گئی ہے۔ اسی لیے وہ چپ چاپ کر واپس آ جاتی ہے تاکہ اپنے بیٹے ظہیر کو تو سب کچھ بتا سکے، لیکن وہ سوچتی ہے کہ ظہیر کون سا اس کی بات پر یقین کر لے گا، بلکہ وہ وہی کرے گا جو اس کی بیوی کہے گی۔ اسی لیے وہ کسی سے کچھ بھی نہیں کہتی اور خاموشی سے گھر واپس آ جاتی ہے۔ دوسری طرف اب نازو کے باپ نے بھی ساری جائیداد اپنے بھتیجے کو دینے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اس گھر میں زبردستی نہیں رہ سکتا ہے۔ لیکن کہاں فوزیہ یہ سب کچھ دینے دیتی ہے، اسے اس لیے فوراً کہتی ہے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میرے جیتے جیتے یہ ذرا بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن اب نازو کا باپ بھی فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ اس میں سے پھوٹی کوڑی بھی نازو کی ماں کو نہیں لینے دے گا۔